السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے درس، اور درس کا نام ہے اصحاب فیل۔ تو درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبه از زمانهای بسیار قدیم عبادتگاه بود. مردم از دور و نزدیک برای عبادت و زیارت کعبه به مکه می رفتند۔ کہتے زمانہ قدیم سے لے کے بہت زیادہ قدیمی زمانے سے لے کے کعبہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا عبادت گاہ تھا۔ نزدیک اور دور کے لوگ وہاں پہ آتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ اب رہے کہ از طرف نجاشی حکمران یمن شده بود حسودی کرد۔ اب رہا ایک شخص تھا کہ جو نجاشی حکمران تھا، وہ حسد کرنے لگ گئے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور کعبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ به همین سبب دستور داد عبادتگاه زیبایی در یمن ساختند۔ اسی وجہ سے اس نے حکم دیا، اس نے کہا کہ یمن میں ایک بہت ہی خوبصورت عبادت گاہ بنا دی جائے کہ لوگ آئیں اور اس میں عبادت کریں۔ در و دیوار آن را با طلا، نقره و سنگهای قیمتی آراستند و فرشهای گرانبها در آن انداختند۔ اس میں در دیوار سونے چاندی کے در دیوار اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا کام کروایا گیا اس میں، اور اس کے علاوہ بہت ہی قیمتی اس میں فرش تھے، کارپیٹس بچھوائے گئے۔ پرده‌های زیبا بر آن کشیدند و چراغ‌های قشنگ در آن روشن کردند۔ بہت ہی خوبصورت سے پردے لگائے گئے اس میں اور روشن لائٹیں لگوائی گئیں۔ اب رہے اعلام کرد که همه باید به سوی این عبادتگاه بیایند و بعد از این کسی حق ندارد برای زیارت به مکه برود۔ جب یہ ابرہہ کی عبادت گاہ جب بن گئی تو ابرہہ نے اعلان کیا، سب سے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سارے آئیں اور اس میری عبادت گاہ پہ جو جگہ میں نے بنوائی ہے یہاں پہ آ کے عبادت کریں، اور اس کے علاوہ مکے میں زیارت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ولی مردم نه تنها به حرفهای ابرهه گوش ندادند بلکه به عبادتگاهش هم بی احترامی کردند۔ لیکن لوگوں نے نہ فقط اس کی باتوں پہ کان نہ دیا بلکہ لوگوں نے ابرہہ کی عبادت گاہ کی بے حرمتی بھی بہت زیادہ کی۔ ابرہہ عصبانی شد و گفت، ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا، تا وقتی که خانه کعبه برپا باشد مردم به عبادتگاه ما نمی آیند۔ ابرہہ نے غصے میں کہا کہ جب تک کعبہ باقی ہے لوگ میری عبادت گاہ میں نہیں آئیں گے، باید کعبه را ویران کنم تا مردم از روی ناچاری دسته دسته به سوی عبادتگاه ما روی آورند۔ کہتے کہ حتماً مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے کعبہ ختم ہو جائے اور لوگ آہستہ آہستہ کر کے گرو کر کے میری عبادت گاہ کی طرف آ جائیں مجبور ہو کے۔ مردم به او گفتند، لوگوں نے اس سے کہا، با دین و عقیده ما کاری نداشته باش، کعبه به فرمان خدای جهان و به دست حضرت ابراهیم علیه السلام ساخته شد، بگذار مردم در زیارت و عبادت آزاد باشند۔ تو لوگوں نے ابرہہ سے کہا کہ ہمارے دین اور ہمارے عقیدے میں تمہارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہمارا کیسا ہے، عقیدہ ہمارا کیسا ہے، ہمارے دین اور عقیدے کو چھوڑ دو، ہم کعبے میں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کعبہ یہ وہ جگہ ہے کہ جسے حضرت ابراہیم نے
اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو لوگوں کو عبادت کرنے میں آزاد چھوڑ دو۔ عبادت کرتے وقت لوگ آزاد ہونا چاہیے، جن کی مرضی عبادت کرے۔ ولی نصیحت مردم در دل ابرہا اثر نہ کرد۔ لوگوں کی نصیحتیں ابرہا کے دل پہ کوئی اثر نہ لا سکی، ابرہا کو کوئی فرق نہ پڑا۔ او سپاه بزرگی فراهم کرد. عده‌ای از سپاهیان بر فیل‌های جنگی سوار شدند. اس نے بہت زیادہ سپاہی جمع کر لیے اور بہت سارے سپاہی جنگی ہاتھیوں پہ سوار ہو گئے۔ خودش نیز بر یک فیل جنگی سوار شد. ابرہا خود بھی ایک جنگی ہاتھی پہ سوار ہو گیا۔ وہ بسوی مکے حرکت کرد اور مکے کی طرف بڑھا۔ گروہی از مردم خواستند از خانه کعبه دفاع کنند. کچھ لوگوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی دفاع کریں، انہوں نے یہ چاہا۔ ولی از سپاه ابرہا شکست خوردند. انہوں نے کوشش بھی کی لیکن ابرہا کی سپاہیوں سے وہ ہار گئے۔ اہل مکے کے دیدند نمیتوانند در مقابل سپاه ابرہے مقاومت کنند۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ ہم ابرہا کے سپاہیوں کے سامنے نہیں ٹک پا رہے ہیں، بے کوہ و بیابان فرار کردند، تو پہاڑوں اور بیابان میں فرار کر گئے۔ وقتی سپاه ابرہے نزدیک شہر مکے رسید، جب ابرہا کا لشکر شہر مکہ کے نزدیک پہنچا، فیل ابرہے روی زمین خوابید، تو ابرہا کا ہاتھی زمین پہ سو گیا۔ ہرچی کوشش کردند فیل بلند نہ شد. انہوں نے بہت کوشش کیا لیکن ہاتھی کھڑا نہ ہو سکا۔ در این ہنگام پرندگان بسیاری در ہوا پدیدار شدند. تو اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے پرندے ہوا میں آ گئے۔ و پسنگهایی که به منقار و چنگال داشتند به سپاه ابرهه حمله کردند. اور ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان پتھروں سے انہوں نے ابرہا کے لشکر پر حملہ کیا۔ وہ سپاہیان را سنگ باران کردند اور سپاہیوں پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ از آن سپاه فراوان فقط یک نفر نجات پیدا کرد. اتنے سارے سپاہیوں میں سے صرف ایک انسان جو ایک سپاہی تھا، فقط وہ ایک بچ گیا۔ و بقیه ہلاک شدند، باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ آن مرد با عجله خودش را به نجاشی پادشاہ حبشه رسانید. تو وہ شخص جو ایک بچ گیا تھا وہ جلدی سے وہاں سے نکلا اور وہ خود کو ایک نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس خود کو اس نے پہنچایا، وہاں پہ جا کے پہنچ گیا۔ و داستان ہلاک شدن سپاه ابرہا را برایش تعریف کرد، اور ابرہا کے جتنے بھی سپاہی تھے ان سب کے ہلاک ہونے کے داستان کو اس شخص کے سامنے اس نے بیان کیا۔ نجاشی بتعجب گفت، تو اس نجاشی نے بڑے تعجب سے کہا، چه پرندگانی بودند که همه سپاه را نابود کردند؟ کیا پرندے تھے کہ جنہوں نے تمام سپاہیوں کو نابود کر دیا؟ در همین حال یکی از آن پرندگان نمایان شد. تو اسی وقت ان پرندوں میں سے ایک پرندہ ظاہر ہوا۔ آن مرد به نجاشی گفت از این پرندگان. تو وہ شخص اس نجاشی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ پرندہ، ان پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا۔ پرندے نزدیک شد، وہ پرندہ نزدیک آیا، آمد تا بالای سر آن شخص رسید. وہ پرندہ آتا گیا، نزدیک آتا گیا، یہاں تک کہ اس شخص کی سر کے اوپر پہنچ گیا۔ بعد سنگی را که در منقار داشت بر سر او انداخت. اس کے بعد اس کے چونچ میں جو پتھر تھا وہ پتھر اس نے اس انسان کے سر میں ڈال دیا۔ آخرین فرد آن گروه ستمگر نیز در حضور نجاشی
به خاک افتاد و هلاک شد. تو اس ستمگر گروہ میں سے ایک آخری شخص جو بچا ہوا تھا وہ بھی اس نجاشی کے سامنے خاک پہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ ابرهه میخواست با خدا پرستی و توحید مبارزه کند۔ ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ وہ خدا پرستی اور توحید کے ساتھ جنگ کرے، اما خدای بزرگ میخواست خانه کعبه برای ہمیشه باقی بماند، لیکن خداوند عالم یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باید و بانگ توحید را از آنجا به گوش جهانیان برساند، یہ جگہ ہمیشہ باقی رہے اور اللہ کا رسول اپنی اذان کو یہیں سے لوگوں کے کانوں تک پہنچائے۔ ابرهه و سپاهیانش به سزای عمل خویش رسیدند و برای جهانیان درس عبرت شدند۔ ابرہہ اور اس کے ساتھی اپنے عمل کی وجہ سے پورے جہان کے لیے ایک عبرت کا درس بن گئے۔ این داستان به قدری مشهور شد که آن سال را عام الفیل، سال حمله فیلها نامیدند۔ یہ سال اس حد تک مشہور ہو گیا کہ اس سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے حملے کا سال۔ پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در این سال به دنیا آمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سال میں دنیا میں آئے یعنی پیدا ہوئے۔ خدای بزرگ در قرآن مجید داستان اصحاب فیل را در سوره‌ای به نام سوره فیل آورده است۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں داستان اصحاب فیل کو قرآن مجید کے ایک سورہ میں بیان کیا ہے اور اس سورہ کا نام سورہ فیل ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان الفاظوں کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے آراستن۔ آراستن یعنی زینت دادن، یعنی زینت دینا، سجانا۔ اثر کردن، یہ اثر کرنا یعنی مؤثر واقع شدن، یعنی اثر انداز ہونا۔ انداختن یعنی پہن کردن، یعنی بچھانا، پھینکنا۔ برپا بودن یعنی پابرجا بودن، برقرار بودن یعنی استقامت کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا آخر تک۔ بگذار یعنی اجازت دے، یعنی اجازت دے۔ پدیدار شدن، آشکار شدن، ظاہر شدن، نمودار ہونا، آشکار ہونا، ظاہر ہونا۔ توحید، توحید یعنی یگانه پرستی، یکتا پرستی۔ جہانیان یعنی مردم جہان، جہانیان یعنی جہان کے لوگ، دنیا کے لوگ۔ حبشه کشوری در مشرق آفریقا که امروز اتیوپی نام دارد۔ حبشه کہنے کہ افریقہ کے مشرق میں ایک ملک ہے کہ آج کل جس کا نام اتیوپی ہے۔ حکمران، فرمان روا یا حاکم، یعنی حاکم۔ در حضور یعنی نزد، یا در حضور یعنی اس کے حضور میں، اس کے نزدیک، اس کے سامنے۔ درس عبرت، درسی کے موجب آگاہی و ہوشیاری می شود، یعنی ایک ایسا درس کہ جو انسان کے لیے آگاہی اور ہوشیاری کا باعث بنے، اسے کہا جاتا ہے درس عبرت۔ دستے دستے یعنی گروہ یعنی گروپ یعنی دستے دستے۔ رویاورند یعنی بیایند، آ جائیں۔ سزا مزد عمل یعنی عمل کا نتیجہ، بے وجہ مزد عمل بعد، بالخصوص برے عمل کا نتیجہ، اسے کہا جاتا ہے سزا۔ سنگباران کردن یعنی پے در پہ سنگ انداختن۔ سنگباران کردن یعنی ایک کے بعد ایک پتھر پھینکنا، یعنی پتھروں کی بارش کرنا۔ عقیدے، اعتقاد، باور، ایمان۔ عقیدہ یعنی ایمان یا اعتقاد۔ اس کے بعد ہے فراہم کردن یعنی
جمع و جور کردن یا آماده کردن، فراهم کردن یعنی تیار کرنا. قیمتی چیزی که دارای قیمت و ارزش زیاد است یعنی گرانبها. قیمتی یعنی کوئی ایسی چیز کی جو بہت زیادہ قیمتی ہو، بہت زیادہ ارزشمند ہو. گرانبها یعنی گران قیمت. مقاومت یعنی ایستادگی یا پائیداری، اوپر پڑھ کے آئے ہیں. پھر نصیحت، نصیحت یعنی پند یا اندرز یعنی نصیحت. نمایاں شد یعنی ظاہر شد یعنی ظاہر ہوا یا آشکار ہوا. ہلاک شدن، مردن یا کشته شدن. ہلاک ہونا یعنی مر جانا یا مارے جانا. یمن سرزمینی در جنوب غربی عربستان. عربستان کے غرب میں ایک سرزمین ہے، اسے یمن کہا جاتا ہے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کا کیونکہ درس تھوڑا طویل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس درس کے ہم نے درس پڑھا، درس کے الفاظ و معنی پڑھے. مزید درس کے الفاظ و مخالف رہ گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آج کے لیے اللہ حافظ.